گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں، ہے صرف اور صرف دنیاوی علوم حاصل کرنے والوں، نماز کے فرائض سے غفلت کرنے والوں، روزے کے احکام سے غافل رہنے والوں، زکوٰۃ کے احکام سے غافل ہو رہنے والوں، سنتوں کے علم سے غافل رہنے والوں، قرآن پڑھنا نہ جاننے والوں، کان کھول کر سن لو کہ جس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، دنیا کو بہتر سمجھا، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کے لیے قرآن فرما رہا ہے تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اپنے اعمال پر غور کیجئے، دنیا کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے ہم نے وقف کیے ہیں، اپنی آخرت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے دیتے ہیں، دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، آخرت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کے کتنے کام دن بھر میں کرتے ہیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں۔ ابھی کھل کر سارا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ فی زمانہ مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے دنیا کو آخرت پر مقدم کر رکھا ہے، وہ مردود دنیا جو سراسر بے وفا ہے، جس کو بالکل قرار نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے منہ پھیر لیتی ہے۔ ہاں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا اگر جانتے، آپ نے دیکھا دنیا کی زندگی کو کھیل کود قرار دیا گیا۔ کھیل کود کے معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بچہ کھیلتا ہے اس کا وقت فوراً پاس ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی فوراً گزر جاتی ہے، سکھ دکھ میں کٹ جاتی ہے، یکایک موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، قبر کے گڑھے میں انسان پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی نافرمان قبر میں جاتا ہے تو اس کو عذاب چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، تو اس کے پڑوسی مردے کہتے ہیں کہ اے نادان، تو یوں ہی چلا آیا، ہم تجھے اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تو ہمارے حال سے، تو ہماری موت سے عبرت حاصل کرے گا، لیکن تو نے ہمارے حال سے عبرت کیوں حاصل نہیں کی؟ زمین کے گوشے گوشے سے آواز آنے لگتی ہے اے ظاہری دنیا کے مت والے، آخر تجھے ہمارے حال سے عبرت کیوں حاصل نہ ہوئی؟ تو بغیر نیکیوں کے یہاں قبر میں کیوں چلا آیا؟ تو جو دنیا میں بے خبر زندگی گزارتا ہے، غفلت کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے غور کا مقام ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، خوف کرتا ہے، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ چنانچہ سورۃ النازعات میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا قلعہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔
تو رب سے ڈرے، اس کے لیے یہ انعامات ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے تو کیا ہماری نماز قضا ہو جاتی؟ اگر ہم رب سے ڈرتے ہوتے ماہ رمضان کا روزہ بلا عذر قضا ہوتا۔ اللہ سے ڈرنے والے کی زبان پر گالی آ سکتی ہے، جھوٹ نکل سکتا ہے، غیبت و چغلی کا مرتکب ہو سکتا ہے، داڑھی منڈوا کر یہودیوں جیسی شکلیں بنا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے پست کرو یعنی چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے۔ کوئی تاکہ قریبی گاؤں میں ایک کلین شیو نوجوان کی لاوارث لاش ملی، لوگوں نے مل جل کر دفنا دیا۔ اتنے میں عزیز و رشتے دار آ پہنچے اور کہا ہم اپنے عزیز کو اپنے گاؤں میں دفنائیں گے۔ قبر دوبارہ کھودی گئی، جو ہی سل ہٹائی گئی، لوگ چونک کر چیخ مار کے ہٹ گئے کہ ابھی جس نوجوان کو کلین شیو دفن کیا تھا اس کے چہرے پر کالے کالے بچھوؤں نے داڑھی بنا لی ہے، جو تو دفن کر کے پھر بھگتے ہیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرو اور جلدی جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو کہ زندگی بے حد مختصر ہے۔ یقیناً سمجھدار وہی ہے کہ جو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی قبر و آخرت کے لیے تیاری میں مشغول رہے۔ کہیں ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے۔ مزید حدیث میں ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر سے جو تو خلاصی ہوگی، قیامت کا 50,000 سالہ ایک دن ہوگا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین انگارے کی طرح دہک رہی ہوگی، ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑا ہونا پڑے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھ سکے۔ تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باقرینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اس وقت تک بندہ قیامت کے روز قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائے۔ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ تو اے میرے کمزور بھائیوں، جلدی جلدی توبہ کر لو، جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ نمازوں روزوں کا اگر پچھلے رہ گئے حساب لگا لو اور ان کو بھی جلدی جلدی قضا عمری کی نیت سے ادا کر لو، توبہ بھی کر لو اور آج سے عہد کر لو کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ذرا زوردار نعرہ لگائیے کہ شیطان بوکھلا جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، دل میں گرانے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے۔ شلوار کے پائچے بھی مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شخص تکبر کے ساتھ پیبند گھسیٹ رہا تھا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، قیامت تک دھستا رہے گا۔ تو اسلامی بھائی نیت کرے کہ آج کے بعد ہمارے پائچے ٹخنوں سے اوپر رہیں گے۔ اسلامی بہنیں جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھیں گی اور ان کو تو باہر نکلتے وقت جب شرعی ضرورت کے پیش نظر نکلے تو جرابیں بھی پہن لیں، اوپر سے برقع مدنی برقع اوڑھیں، خیمہ نما برقع۔ اٹریکٹیو برقعے یا خوشنما چادریں، سفید یا رنگین یا فلاور چادریں، امام غزالی رحمۃ اللہ نے ان کا منع فرمایا کہ اس سے پردہ نہیں ہوتا، اس سے شہوت کو مزید تحریک ہوتی ہے۔ لہٰذا موٹے بدے کا خیمہ نما برقع کیمیا سعادت میں لکھا ہے، اس کو میں مدنی برقع کہتا ہوں۔ تو کاش ہماری بہو بیٹیاں صحیح معنوں میں پردہ کر لیں اور مدنی برقع اوڑھ لیں۔ یاد رکھیے کہ چچی تائی اور ممانی کا پردہ ہے، چچا داد مامو داد خالہ داد اور پھوپھی داد کا پردہ ہے، سالی اور بہنوئی کا پردہ ہے، دیور اور جیٹھ اور بھابھی کا بھی پردہ ہے، جی ہاں پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ گناہوں سے مجھ کو